السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوران مطالعہ کچھ واقعات میرے سامنے آئے۔ آج کا ہمارا واقعہ لالچ کے حوالے سے ہے کہ جب انسان کے اندر لالچ پیدا ہو جاتی ہے تو وہ لالچ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے، یقیناً وہ لالچ انسان کو رسوا کر دیتی ہے۔ ہماری کتابوں میں اشعب کے نام سے ایک لالچی کے کئی واقعات ہیں۔ ہماری کتاب نفحۃ العرب ہے جس میں اس اشعب لالچی کے سینکڑوں واقعات موجود ہیں۔ اسی طرح تاریخ بغداد کے اندر یہ واقعات موجود ہیں، جن میں سے چند واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اشعب لالچی کتنا لالچی تھا اور اس کی لالچ نے اسے کہاں لا کر کھڑا کیا تھا۔ اور آج بھی ہمارے یہاں بہت سارے لوگ لالچ کرتے ہیں اور پھر وہ لالچ اس کو کہاں لا کے کھڑا کر دیتی ہے۔ آپ ان واقعات سے اندازہ لگا لیجیے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ اشعب اتنا لالچی تھا کہ ان کو عرب کے لوگ طاعمہ یعنی لالچی کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اشعب کہیں جا رہا تھا، راستے میں لڑکوں نے پکڑا اور ان کو گھیر لیا، ان کے ساتھ کھیلنے لگے، ہنسی مذاق اور ٹھٹر کرنے لگے۔ تو اشعب کے ذہن میں خیال آیا کہ میں ان سے جان چھڑانے کے لیے کوئی بات کہہ دیتا ہوں۔ تو انہوں نے ان بچوں سے کہا کہ ارے بچوں، تم مجھے یہاں تنگ کر رہے ہو، حالانکہ سالم بن عبداللہ مدینے کے اندر کھجوریں تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ بچے آگے بھاگے اور دوڑتے ہوئے حضرت سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی طرف پہنچ گیا۔ بعد میں اشعب کو خیال آیا ممکن ہے جو بات میں نے کہہ دی ہے یہ سچی ہو، تو اس کی لالچ نے اسے ابھارا کہ خود بھی ان بچوں کے پیچھے پیچھے دوڑتا بھاگتا وہاں پہنچا۔ جب وہاں پہنچا دیکھا کہ کوئی کچھ تقسیم نہیں کر رہا، بچوں نے پکڑا، پھر سے اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اشعب کا گزار کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا جو بڑے تھال بنا کے بیچ رہے تھے۔ جب اشعب نے ان کو دیکھا تو کہنے لگا ان تھال کو تھوڑا سا اور بڑا بنا دے۔ انہوں نے کہا وجہ؟ کہنے لگے ممکن ہے آپ میں سے کوئی آدمی کسی آدمی کو ایسے آدمی کو یہ تھال بیچے جو خرید کر مستقبل میں مجھے وقف کر دے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ اشعب کہتے ہیں کہ میں جب بھی کہیں کوئی جنازہ ہوتا تو اس جنازے میں شریک ہوتا، اور جنازے کے بعد جب دو آدمی آپس میں بیٹھ کے سرگوشی کر رہے ہوتے تو میں یہ سمجھتا تھا شاید ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو میرے حوالے سے ہو رہی ہے، کہ شاید مرنے والے نے ان کو وصیت کی ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے کچھ حصہ آپ نے اشعب کو دینا۔ تو دیکھیں لالچ انسان کو کہاں لا کے کھڑا کر دیتی ہے۔ اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا سونا، اس کا جاگنا، ہر وقت اسی تما اور لالچ میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اور زندگی بے سکونی والی اور پریشانی والی گزرتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔